السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آج کے اس ویڈیو میں ہم قرآن پاک کے نازل ہونے کے مقصد اور اس کے ریزن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ رب تبارک و تعالی قرآن پاک میں قرآن کے نازل کرنے کے مقصد کو اور اس کے ریزن کو بتلاتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ لوگو، یہ وہ عظمت والی کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت دینے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دوسرے پارے میں ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ رمضان کا وہ برکت والا مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ یہ قرآن لوگوں کو ہدایت دینے والا ہے۔ الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ اس کے نازل کرنے کے مقصد کو بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، ہم قرآن کو صرف اس وجہ سے نازل فرما رہے ہیں کہ تاکہ تم اس کو پڑھیں اور سمجھیں، سمجھ کر صحیح اور غلط راستے کی پہچان کر کے سیدھے اور صحیح راستے پر چلنے والے بن جائیں۔ یہ ہمارے قرآن پاک کے نازل کرنے کے پیچھے کا مقصد ہے اور اس کا ریزن ہے۔ اب ذرا ہم اپنے دامن کی طرف جھانک کر دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم قرآن پاک کو کس مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ ہمیں قرآن پاک یاد آتا ہے تو گھر کی اوپننگ کے لیے، ہمیں قرآن یاد آتا ہے تو دکان کی اوپننگ کے لیے یا اس کی ترقی کے لیے، یا نہیں تو کسی گھر میں مصیبتیں دور کرنے کے لیے، پریشانی دور کرنے کے لیے۔ الغرض قرآن پاک ہمیں اس وقت یاد آتا ہے جب ہمیں دنیاوی کوئی فائدہ مد نظر ہوتا ہے، یا نہیں تو قرآن پاک ہمیں یاد آتا ہے کسی کے انتقال پر، کسی کے انتقال کے بعد 3 دن کی زیارت پر، 10ویں پر، 20ویں پر اور چہلم پر، اس کے بعد پھر برسی پر ہمیں قرآن پاک یاد آتا ہے۔ تو محترم سامعین اکرام، رب تبارک و تعالی جس قرآن کو کتاب ہدایت دینے والی کتاب بنا کر بھیجا تھا، اس قرآن پاک کو ہم نے کتاب ایصال ثواب بنا دیا، مردوں کو ثواب پہنچانے والی کتاب بنا دیا، یا نہیں تو دنیاوی فائدے حاصل کرنے والی کتاب بنا دیا ہے۔ تو خدا را اس بات کو سمجھے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ قرآن پاک کے ذریعے ہم اپنے گھروں کی اوپننگ نہیں کر سکتے، قرآن خوانی نہیں کر سکتے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں۔ اور اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ قرآن پڑھ کر مرحومین کو ایصال ثواب نہیں کر سکتے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں۔ بالکل علماء اہل سنت نے اس کو جائز کہا ہے، مستحب کہا ہے، یہ سارے کے سارے کام بالکل درست ہیں، مگر ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالی اس مقصد کے لیے قرآن پاک کو نازل فرمایا؟ تو ہرگز نہیں۔ تو اب ذرا ہمارے معاشرے کی طرف ہم نظر دوڑائیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو قرآن کو سمجھ کر پڑھا کرتے ہیں۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو قرآن کو پڑھتے ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں، صرف اور صرف تلاوت کی غرض سے یا اس کے برکتیں رحمتیں حاصل کرنے کی غرض سے پڑھتے ہیں مگر سمجھ کر نہیں پڑھتے۔ مگر ایک طبقہ ہم میں ایسا بھی ہے، زندگی میں ابھی تک کبھی اس نے قرآن کو چھوا تک نہیں ہے، کبھی قرآن کے ساتھ ادب کا معاملہ تک بھی نہیں کیا ہے۔ افسوس ہے مسلمان کے اوپر، ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو قرآن کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کر رہے ہیں۔ یقین جانے رب تبارک و تعالی اگر بروز قیامت ہم مسلمانوں سے پوچھ لے کہ اے مسلمانوں ذرا بتاؤ، ہم قرآن پاک کو کس مقصد کے لیے نازل کیے تھے اور تم کس مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تو کیا جواب ہوگا ہمارا؟ جو بندہ کبھی قرآن کو دیکھ کر بھی نہیں پڑھا، قرآن کی تلاوت بھی نہیں کیا، وہ بندہ رب تبارک و تعالیٰ کو کیا منہ دکھا سکے گا؟ اور رب تبارک و تعالیٰ اس بندے سے کتنا ناراض ہوگا۔ الغرض محترم سامعین کرام، ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی اور اس زندگی میں مواقع فراہم کیے ہیں، چانسز دیے ہیں کہ ہم قرآن کو پڑھیں، سمجھیں۔
اتنے سارے مدارس آج موجود ہیں، اتنے سارے علماء کرام، حفاظ کرام موجود ہیں، پھر بھی مسلمان کو فرصت نہیں کہ وہ قرآن کو، رب تبارک و تعالیٰ کے کلام کو پڑھنے کی کوشش بھی نہیں کر رہا ہے بندہ۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے ابھی سے یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہم اپنی زندگی میں ایک مرتبہ تو بھی قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھیں گے، اور ایک مرتبہ تو کم سے کم سمجھ کر پڑھیں گے یا پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ امید ہے کہ آپ حضرات ہماری اس بات پر توجہ دیں گے اور خود بھی قرآن پاک کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے اور اس کے احکام پر عمل بھی کریں گے، اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی اس طرف ضرور توجہ دلائیں گے۔ تو آپ حضرات سے اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔